کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. انسانی تاریخ میں ایسی شخصیات جو مختلف حوالوں سے غیر معمولی ہوں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنا فکری ادبی سرمایہ چھوڑ کر گئی ہوں، بلکہ ان کے افکار کا عملی طور پر دنیا کے جغرافیہ کے اوپر بھی اثر پڑا ہو، بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے نہ صرف ادبی حوالے سے بلکہ فکری، سیاسی، فلسفی لحاظ سے بھی بھرپور اپنا ایک علمی ورثہ چھوڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی فکر سے روشناس کرا گئے ہیں ہمارے عہد کو جو اس سے پہلے شاید مسلمان جو مفکرین تھے ان کے اذہان وہاں تک نہیں پہنچے تھے. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اسی مناسبت سے حکیم الامت کی یاد مناتے ہوئے ظفر اللہ خان صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. اور سب سے جو بنیادی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں چونکہ ہم علامہ اقبال سے منسوب کر رہے ہیں آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار اور آپ کے افکار کے حوالے سے، ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کسی اور زمانے کا خواب. اور یہ جو لائن ہے، یہ جو مصرع ہے، یہ بھی ایک علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں آیا تھا. آپ کے ذہن میں یہ کیوں اور کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب. تاریخ انسانی میں خدائی حکیم کے تحت مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو انسانی فکر کے دھارے کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتے ہیں. جیسا ہے کہ یونان میں آپ کو سقراط ملے گا، ہندوستان میں آپ کو شنکراچاریہ ملے گا. میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بالکل کیٹیگری ہی اللہ پاک کی الگ ہے. ہمارے ہندوستان اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں غالباً کئی ہزار سال میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو پھر اقبال ملے گا. اچھا. اقبال علیہ رحمت ایک خاص پس منظر سے تھے جو ہمارا اسلامی پس منظر ہے. اس حوالے سے وہ اسپین گئے. میڈرڈ یونیورسٹی میں ایک لیکچر تھا اسلام کے مستقبل کے نام پہ. لندن سے آ رہے تھے واپس تو وہ لیکچر دیا انہوں نے، دا فیوچر آف اسلام. اب یہاں بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسپین ہے کیا، وہاں اس کی اہمیت کیا تھی. 711 اور 12 میں موسیٰ ابن نصیر گورنر تھے شمالی افریقہ کے، اور وہاں کے کمانڈر طارق ابن زیاد نے حملہ کیا اور انہوں نے اسپین پہ جا کے قبضہ کیا یا حکومت بنائی آہستہ آہستہ. تھوڑا عرصہ کے بعد یہاں اموی جب ختم ہو گئے ہمارے مین بغداد میں، تو ایک بچہ ان کا بھاگ گیا اور اس نے وہاں جا کے پڑھا لی اور آہستہ آہستہ اس نے وہاں اموی حکومت بنا لی. بغداد میں عباسی حکومت بن گئی اور عبد الرحمن الاول نے جا کے وہاں حکومت بنا لی اسپین میں. بڑھتے بڑھتے وہ ایک شاندار تہذیب انہوں نے کھڑی کر دی. وہ تہذیب ایسی تھی کہ جب پیرس میں اندر اندھیرا تھا، جب لندن میں لوگ چل نہیں سکتے تھے سڑکوں پر مٹی اور کیچڑ کی وجہ سے، تو اسپین میں غرناطہ میں اور کورتبا میں شہروں میں بتیاں اور لائٹیں لگی ہوئی تھیں، اور لائبریریاں تھیں اور ہسپتال تھے اور خوبصورت انفراسٹرکچر. بہت بڑی تہذیب تھی. وقت کم ہے، پھر کبھی اس پہ بات کر لیں گے. گویا کہ ایک بہت بڑی تہذیب بنا دی، اور اس تہذیب نے علم کو آگے منتقل کیا یورپ کو. جو یورپی تہذیب ہے اس کے درمیان مسلمان پل بنے، سابقہ تہذیبوں اور جدید تہذیب کے درمیان میں علم کی ترسیل کا. اسی اثناء میں مسلمانوں نے، عبد الرحمن نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی قرطبہ کے شہر میں. اس کا نام ہے مسجد قرطبہ. کمال کی مسجد ہے، بہت خوبصورت ہے. وہ جب 1492 میں غالباً 1492 میں آخری مسلمان حکمران تھا. اسپین میں مسلمانوں نے کہیں 800 سال، کہیں 600 سال، کہیں 500 سال حکومت کی.
آخر میں سکڑتے 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 غرناطہ کی میونسپیلٹی رہ گئی، 50 میل ادھر 50 میل ادھر، چھوٹی سی۔ ابو عبداللہ بوبڈیل جو تھے وہ اس کے حکمران تھے، تو اس کو آخر میں فرڈیننڈ اور ازیبالہ جو تھے، دونوں میاں بیوی، کنگ اور کوئین اسپین کے، انہوں نے ان سے شہر کی چابیاں لے لی اور ان کو نکال دیا وہاں سے۔ وہ جو مسجد تھی جو بن رہی تھی عبد الرحمن اول کے زمانے سے بنتے بنتے کمال کی، اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا اور پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ چرچ بنا دیے۔ اچھا، یہ تصور شاید لوگوں کو ہوگا کہ شاید ایک چرچ نہیں ہے، مجھے اللہ نے 2 دفعہ موقع دیا ہے، اس کے ایک حصے میں چھوٹا سا چرچ ہے، دوسرے حصے میں دوسرا چرچ ہے، جو بھی بادشاہ آیا اس نے اپنا ایک چرچ بنا دیا، ایک تھوڑا سا بڑا اسٹرکچر پورا مسجد کا ہے۔ اچھا، لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں 2 باتیں یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مسجد کے چاروں طرف ابھی بھی زیتون کے وہ درخت کھڑے ہیں جو عبد الرحمن اول نے عرب سے جا کے لگائے تھے، وہ کھڑا ہے درخت کچھ۔ اس سے ایک بڑی دلچسپی بات یہ ہے کہ مسجد کا جو مینار تھا وہ بہت اونچا تھا۔ اس علاقے میں یہ رواج تھا کہ مینار کے اندر یوں سیڑھیاں ہوتی تھی، سیڑھیاں، مؤذن جو تھے، امام مؤذن، وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، گھوڑے میں جاتے ہوئے نا مینار کی چوٹی پہ چڑھ جاتے تھے، صحیح، گھوڑے میں کھڑے ہو کے اذان دی جاتی تھی ایسے۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ سنا نا، وہاں دیکھا، میں ہی حیران ہوا۔ ہم تو اور طرح کی اذان دیتے ہیں نا، یہ بڑی بات تھی کہ ایک مسجد ہے بہت بڑی، اس کا بہت بڑا مینار ہے اور گھوڑے پہ آپ جا رہا ہے، رومانس دیکھیں نا۔ اب انہوں نے فرنٹ باہر تو مسجد وہی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جو مینار تھا وہ بہت اونچا ہے، اس کا جو اوپر کا حصہ تھا نا، اس کو چینج کر کے ٹن ٹن کی گھنٹی لگا دیجیے، وہ جو چرچ کی بیل ہوتی ہے۔ اندر وہ آپ کے چرچ بنے ہوئے ہیں، مسجد گرینڈ ہے۔ اقبال جب گئے وہاں تو صاف ظاہر ہے آپ کی ایک بہت بڑی تہذیب تھی وہ گر گئی، آپ نکال دیے گئے، مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا وہاں، انکوزیشن جو ہوئی۔ مسجد میں آپ جائیں تو آپ کا تو روح ہل جاتی ہے۔ اقبال گئے وہاں، بہت روئے، اور وہ کہتے ہیں اس زمانے میں نا وہ اجازت سے نماز پڑھنے دیتے، اب نہیں پڑھنے دیتے، اب تو آپ نماز پڑھیں 3 سال سزا ہے وہاں۔ اچھا، میں نے بھی کوشش کی تھی، کبھی بعد میں سناؤں گا۔ تو وہ اقبال گئے، انہوں نے اجازت لی، ان سے تھا مہمان تھے نا حکومت کے، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ اقبال نے وہاں ایک نظم لکھی، کیا خوبصورت۔ ہاں، وہ مسجد کرتبہ ہے، یہ مصرع اس کا ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ دریا بہتا ہے، اس پہ ایک پل ہے رومن کا۔ میں جب پہلی دفعہ گیا تو میں یہ لے کے گیا، وہ ملکہ پکھراج نے اور طاہرہ سید وغیرہ نے یہ گئی ہے بڑی اچھی طریقے سے، یہ نظم جو ہے وہ مجھے، میں وہاں تھا، میں نے میسیج کیا، کسی دوست نے مجھے یہاں سے، ہمارے دوست ہیں وقار صاحب، انہوں نے مجھے وہاں سے بھیج دی۔ میرے علم میں یہ نہیں تھی، چونکہ میں موسیقی کی طرف میلان نہیں رکھتا، خیر اس میں موسیقی نہیں ہے لیکن وہ زبان سے گائی گئی ہے، لیکن میرے علم میں نہیں تھی، میرا چونکہ میدان یہ نہیں ہے۔ وہ جو دریا ہے نا، یہ جو ہے، میں اس پہ جا کے بیٹھا اور میں نے یہ سنی، وہ ہے یہ، وہ دریا کو دیکھ کے وہ نظم پڑھتے ہیں، لیکن پہلے بتانا ضروری ہے، تو وہ جو نظم ہے نا، کرتبہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، اس کو اردو زبان کا تاج محل کہتے ہیں۔ ایسے ہی سلسلہ روز و شب، نقش گرے حیات، کہ ایک کائنات کے نظام میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، پھر اللہ کی وہ تعریف کرتے ہیں پہلے بندوں میں، پھر عبد الرحمن اول کی تعریف کرتے ہیں، پھر مسلمانی تہذیب کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسجد کو خون جگر سے بنایا گیا ہے تبھی کھڑی ہے اتنے 100 سال سے، پھر وہ روتے ہیں کہ یہ ہماری بربادی ہو گئی، پھر وہ مستقبل کی امید کرتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان پھر دنیا میں عزت لے لیں۔ یہ انہوں نے مسجد کے ساتھ دریا پہ بیٹھ کے لکھی تھی۔ میں وہاں گیا، چاندنی رات تھی، عجیب منظر تھا، اور اقبال کی نظم میں نے سنی، وہاں پانی کو خطاب کرتے ہیں، وہ جو پانی ہے نا، گولڈر ویئر دریا کا نام ہے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں پرانے زمانے میں آب کبیر، بگ ریور۔ آپ کو پتہ نا عربوں میں پانی تو تھا نہیں، مطلب ندیاں نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے تو دریا بڑی چیز تھی، لیکن دریا بھی اچھا بھلا دریا ہے، وہ چھوٹا دریا نہیں ہے، جیسے انگلینڈ میں دریا اتنے ہوتے ہیں، ہم ہنستے ہیں ریور، نہیں ٹیمز تو بڑا ہے، 2 انچ کا پانی ریور لکھا ہوتا ہے، ہم ہنستے ہیں یار ریور کدھر سے آ گیا، لیکن انگریز ہے، ان کی مرضی ہے، جو چاہے کہہ دیں۔
یہ بڑا دریا ہے، اس میں تو وہ چلتے تھے نا آپ کے اسٹیمر چلتے تھے ٹریڈ کے لیے، کولمبس بھی یہاں آیا تھا، آگے اشبیلیہ ہے نا ادھر سے، تو بہرحال وہاں وہ بیٹھے تو انہوں نے اس کو آخر میں خطاب کیا، اے آب روان کبیر، اے آب روان کبیر، اے بڑے دریا کے پانی، چلتے تیرے کنارے کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہے کسی اور کسی اور زمانے کا زمانے خواب، کا خواب. کہ میں بیٹھ کے یہاں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں کہ اسلام پھر غلبہ آئے گا، پھر وہ اور باتیں کرتے ہیں. صاحب ذرے ہم چونکہ ایک مسلمانی تہذیب سے ایک رومانس رکھتے ہیں، ہمارا بھی دل دکھتا ہے، اور میری چونکہ اقبال سے خاص عقیدت بہت ہے، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ملک بدلیں، ہمیں بھی ترقی نصیب ہو، ہمیں بھی خوشی امن نصیب ہو، ہم پہ غزہ نہ ہو. وہ والا پاکستان ہاں، جو اقبال نے چاہتا سوچا تھا. ہم پہ غزہ نہ ہو، ہم پہ کشمیر نہ ہو، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم غریب ہیں، ہمارے اسپتال نہیں ہیں، ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے غریب مزدور بچے تنخواہیں نہیں ملتی، پیسہ نہیں ہے، اسٹیٹ کا جبر ہے ہمارے ملکوں میں وغیرہ وغیرہ. تو اقبال تو کوئی یہ چیز نہیں پسند کرتے تھے نا، وہ تو اس مسلمانی تہذیب کو چاہتے تھے جہاں گورنر اور سپاہی جو ہے برابر ہو. وہاں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اچھا وقت آئے، اب ہمیں مملکت پاکستان بھی اقبال کے طفیل مل گئی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حالات سے ہٹ کے ایک نیا نظام بنے، نئی سوچ ڈیویلپ ہو. چونکہ نظام تو سوچ سے آتے ہیں نا، تو میں نے اس موضوع اقبال کی اس محبت میں اس تصور سے رکھا تھا کہ کل کا پاکستان جو ہے، آنے والا جو پاکستان ہے وہ آج سے بہتر ہوگا، اور آنے والی جو مسلمان دنیا ہے وہ آج سے بہتر ہوگی، اور آنے والے جو انسانی دنیا ہے، چونکہ ہم مسلمان تو انسانی تہذیب کے حامل ہیں نا، ہم کوئی ایک ریس والے تو نہیں ہیں، ہمگیر. ہم تو ایک امت کے لوگ ہیں نا. امت ہماری یا نبی کی ماننے والی ہے یا نبی کی مدعو ہے، وہ جو جن کو آپ نے دعوت ہم نے دینی ہے. مسلمانوں میں تو تفریق نہیں ہے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا زمانہ، آنے والا پاکستان، آنے والی دنیا جو ہے آج سے بہتر ہو، تو یہ اس کا پس منظر ہے. اس میں میں نے آپ کو اقبال کا بھی تعارف کرایا، مسجد قطبہ کا بھی، اور یہ بھی. اچھا، آپ سے کئی بار اس موضوع پہ چونکہ بات ہوتی رہتی ہے، تو آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ اسلامی تہذیب میں گزشتہ 1400 سال میں جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، اگر اقبال کو دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایسنس آف اسلامک تھاٹ ہے وہ ہمیں اقبال کی صورت میں ملتا ہے. اگر مسلمانوں میں غزالی آئے، مسلمانوں میں ایک سے ایک شخصیت آئی، آپ علامہ اقبال کو ایک بہت بلند اور اعلیٰ مقام پہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری تہذیب، میرا یہ ایمان بھی ہے اور اب میری عقلی سوچ بھی ہے، اس یعنی عمر آپ کہتے میں ہیں دلائل بھی موجود ہیں موجود اس ہیں کے جو عمر بھر گزر سے نتیجے پہنچے. میں بہت مطمئن ہوں اپنی تہذیب سے کہ 100 خامیاں صحیح، لیکن ہماری تہذیب غیر معمولی تہذیب ہے. مسلم تہذیب جو ہے، ہم نے غیر معمولی کنٹریبیوشن کیا انسانی تاریخ میں، ہم نے غیر معمولی علوم دیے ہیں، ہم نے غیر معمولی انسان پیدا کیے ہیں، ہم نے غیر معمولی علامات چھوڑی ہیں. اور بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے غزالی ہے، ابن سینا ہے، کوئی ایک کام ابن نہیں ہے، رشد ہے، کچھ ہی کو لے لیں، ایک فلسفے سے میں، ادب ایک میں سے لے لیں، بڑی بڑی رومی کو لے لیں. شخصیت، بالکل ایسے. اقبال لیٹر پیریڈ میں ہیں. ہر آدمی نے اسلامی تاریخ کے کسی ایک پہلو پہ بڑا کام کیا ہے. ابن خلدون کو دیکھو، تاریخ ہی بنا دی، علم تاریخ بنا دی. غزالی نے یونانی فلسفے کی کمر توڑ دی. لوگ خواہ مخواہ ان پہ باتیں کرتے ہیں، کبھی وقت آئے گا کہ یہ عقل کے خلاف تھے، بالکل نہیں تھے یہ. بہرحال انہوں نے ایک جو غیر ضروری ایک یونانی تہذیب کا اثر تھا، انہوں نے اس کو فنار کر دیا، بڑا کام کیا. دینی علوم کو احیا کر دیا، مسلمانوں کا مزاج ہی نیا بنا دیا. ابن سینا جیسے لوگوں نے مغربی علوم، جو مغربی مین یونانی علوم تھے، ان کو منتقل کر دیا. بڑا کام ہے جابر بن صاحب. اسی طریقے سے عہد حاضر میں بھی، بعد میں بھی ملا صدرہ، میر داماد ہو گئے، شاہ ولی اللہ، بڑے لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے. انہوں نے بڑا کام کیا. شاطبی نے قانون میں کام کیا. لیکن اگر مجھ سے یہ پوچھے کوئی، یا میں کہوں کہ اقبال کا کیا کنٹریبیوشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم تہذیب کی جو روح ہے، مسلم تہذیب کی جو روح ہے، اس کا غالباً سب سے بڑا نمائندہ اقبال ہے. اچھا، اور وہ کیسے؟ ہاں، دیکھیے، ایک دین کا قانون ہے، ایک دین کی شرح ہے، ایک دین ہمارے کی اخلاقیات ہے، ادبیات ہے، ایک ان تمام چیزوں سے مل کے روح بنتی ہے. روح کیا ہے ہماری؟ روح یہ ہے کہ ہم مساوات ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. تبھی تو بلال اور عمر ایک جیسے ہو جاتے ہیں.
بلال حبشی کا قد چھوٹا تھا، ناک پھینا تھا، بس اللہ معاف کرے ویسے مثال کے لیے بدصورت تھے، بظاہر جسے ہم جو ہمارے معیارات غریب تھے ہمارے معیار میں، ویسے اللہ کی ہر شے خوبصورت ہے، وہ غریب تھے، آتے تھے، اپنے زمانے کا سب سے مضبوط حکمران اس کو آتے ہی دیکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کہتا کیا تھا، یا سیدنا بلال، اے میرے آقا بلال۔ یہ برابری ہے نا، حریت، یہ جو انسان دوستی، ماحول دوستی، عالمگیریت، یہ مرسی، رحمت اللہ عالمینیت، یہ تمام چیزیں جو دین کی روح ہے نا، اس سینس کو کہ دین چاہتا کیا ہے، اور اس تہذیبی روح کو اگر کسی آدمی نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے تو وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنی یہ بات کئی لوگوں سے شیئر کی جو اس فیلڈ کے استاد ہیں، میں تو طالب علم ہوں، وہ مجھ سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ غالباً اقبال کی اگر ایک لائن میں وضاحت کرنی ہو، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی تہذیب کی روح کا نمائندہ ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کا جو ایک ساری زندگی کا ایک بڑا کنسرن رہا ہے وہ یہ تھا کہ زمان اور مکان کے بدلنے سے آپ نے دین کی تعبیر کو کیسے بدلنا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ زمان اور مکان سے ہٹ کر کوئی الگ سے اپنا فکری نظام قائم کر سکیں، اسے مربوط ہونا چاہیے، مرتبط ہونا چاہیے جس عہد میں وہ رہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی سب سے مشہور معرکۃ الآراء کتاب ہے وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس کتاب کی اہمیت اور یہ کہ اس چونکہ ذرا مشکل کتاب بھی ہے، لوگ پڑھتے پڑھتے گھبرا بھی جاتے ہیں، تو اس کی تشریح کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کتاب کو سمجھ سکیں؟ پہلی بات تو میں عرض کروں میرا تاثر، میں نے جب یہ کتاب پڑھی، اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کو شعوری طور پہ مسلمان کرنے میں کن کتابوں نے اثر ڈالا ہے، تو میں شاید اس کتاب کو بہت اونچا رکھوں گا۔ تو اس سے مراد میری یہ کہ ہر وہ آدمی جو اس کو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، مسلمان، پاکستانی انسان کو بھی۔ اب اس کی بہت ساری تشریحات تشریحات بھی ہیں، لیکچر ٹی وی پہ ہیں، مختلف علماء نے کوشش کی ہے، آسان ہو گیا کہ ہمارے زمانے میں مشکل تھا، یہ نہیں تھا نا میڈیا، بالکل صحیح، ہمیں مشکل ہوتی تھی پڑھنے میں، مشکل کتاب ہے، پڑھے وہ۔ اقبال بنیادی طور پر حرکت کے اصول کے قائل ہیں کہ زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا، پرنسپل آف موومنٹ، ہاں، پرنسپل آف موومنٹ آف اسلام، جو ان کا ایک لیکچر کا نام ہے، چھٹا لیکچر ہے میرے خیال میں، لیکن ان کی پوری کتاب جی اصل گھومتی اسی کے گرد، ان کا شعری بھی یہی ہے۔ سب سے خصوص مثال جو اس کی دیتے ہیں، جو مجھے بہت پسند آئے، وہ ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں، ایک ویو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ موج، پانی کی لہر کا بات چیت ہوتی ہے کسی کی، شاعری ہے نا۔ تو موج یہ کہتی ہے کہ اگر میں حرکت کرتی رہی، ہستم اگر میروم گر نہ روم نیستم، اگر میں حرکت کرتی رہی تو میں زندہ رہوں گی۔ دیکھیں نا، وہ یوں ہوتی ہے نا حرکت سے، اگر یوں ہو جائے تو پانی بن جائے، ختم ہے اس کا وجود ختم۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، کیا خوبصورت، ہاں، بڑی آسان اور خوبصورت۔ اس آسان مثال اقبال کیا دے سکتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ اگر میں یوں ہلتی رہے گی تو میں موج ہوں، اگر میں رک گئی یوں تو میں پانی ہوں۔ ساحل اور موج کا مکالمہ، اصل میں وقت کم ہوتا ہے نا، تو میں ذرا بات مختصر کرتا ہوں، تلمید دے دیتا ہوں۔ زندگی اقبال کہتے ہیں ایسی حرکت سے ہے، آپ نے حرکت ختم کی تو آپ مر جائیں گے، یہ ان کا پورا تھیسس ہے اقبال۔ بالکل صحیح۔ یہ تھیسس کو جب وہ اسلام پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کے لیے اصول اتحاد دیا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اسلام میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک فکس ہے، پکی مستحکم ہے، توحید، رسالت، آخرت، ایمانیات اور عملیات جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ فکس ہے، ہم کو چینج نہیں کر سکتے، نماز کو کون چینج کر سکتا ہے؟ لیکن یہ زندگی تو نہیں ہے نا، زندگی تو اور چیزیں بھی ہیں، بالکل صحیح، معاش، معاملات، اخلاق بھی نہیں، سماجیات، تہذیبیات، ادبیات، سائنسیات، جو بھی چیزیں بالکل، یہ تو بدلتی رہتی ہیں، یہ انسانی علوم ہے، ہم سے پہلے بھی تھے، ہمارے بعد بھی رہیں گے، ہندوؤں میں بھی ہوں گے، ایولیوشن کا پروسیس چل رہا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ وقت کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیسے جڑیں گی، اس کے لیے اصول اتحاد ہے کہ آپ ان چیزوں کو نئے ذریعے سے دیکھ کے تعبیر کریں گے۔ یہ اقبال کا چیز ہے، تو یہ اقبال کا نئی بات نہیں، سب یہی کہتے ہیں، ہماری تاریخ یہی ہے۔ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کی جو سیاسی عہد بدل رہا تھا، آپ دیکھیں خلافت ختم ہو رہی تھی، نیشن سٹیٹس بن رہی تھی، نئی فکر۔ اقبال نے خلافت موومنٹ کی کیوں مخالفت کی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عہد حاضر کا سپیرٹ جو ہے نا وہ نیشن سٹیٹ، نیشن سٹیٹ، آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ وہ ہوا، اقبال کی بات دنیا میں سچ ہو گئی۔ آپ چینج ہو، اب دیکھو کہ مسلم نیشن سٹیٹ کیسے بنے گی، اس پہ بات کرو۔ انہوں نے کہا دیکھو جدید علوم میں سائنس نے اور ماڈرن گیجٹس نے ترقی کر لی ہے، ان ٹیکنالوجیز نے، کیا ہم نے آنکھیں بند کرنی ہیں؟ نو، ہم نے اتحاد سے اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، ایمبریس کرنا ہے اس چینج۔ معاشرت کو ہم نے نئی چیز دینی ہے۔ انہوں نے معاشرت پہ بھی کتاب لکھی، اس میں جو ان کا بہت بڑا بنیادی نقطہ نظر تھا جو روز ہمارے ہاں بیان، وہ کہتے تھے دیکھیں ہمارا جو فقہ ہے نا، جو لکھا گیا ہے، جو ہم صبح و شام عمل کرتے ہیں، یہ اس زمانے میں لکھا گیا جو زمانہ دور ہو گیا۔ اب ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نئی تعبیرات کی ضرورت ہے، دین نہیں بدلنا، شریعت وہی رکھنی ہے، فقہ میں اچھا اس وجہ سے وہ بڑے مضطرب تھے۔ سیاسی عمل میں ان کو مل گئے قائد اعظم، وہ خود ان کو جنہوں نے ان کی سوچ کو وہ ان کو پتا تھا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں فلاسفر ہوں۔ تو انہوں نے دیکھو بظاہر قائد اعظم اور طرح کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو محنت کی، خطوط لکھے، تیار کیے، ان کو پتا تھا ہر آدمی اپنے کام کا، انہوں نے اس کو تیار کیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسلامی فکر پہ کام کیا جائے۔ دو کام کیے، ایک تو انہوں نے یہ کتاب لکھی بالکل، جس میں انہوں نے بتایا کہ عہد حاضر کے کلامی، لسانی، فکری مسائل کی روشنی میں دین کیا ہے۔ صاحب ذرے وہ بڑا ذہن تھے، سیاسی فکر کے بارے میں بڑے مفکر تھے۔ علامہ اسد جو مسلمان ہوئے، ان کو اقبال نے رکھا ہندوستان میں، وہ آئے ہوئے تھے، کہا آپ ٹھہر جاؤ، پاکستان بننے والا ہے، یہ بات 33-34 کی ہے، بننے والا ہے پاکستان، اسلام کو ہم نے نافذ کرنا ہے، آپ بتاؤ کہ عہد حاضر میں نیشن سٹیٹ میں اسلام کیسے کام کرے گا۔ مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک باقاعدہ تحریک، علمی تحریک کی ضرورت ہے، ایک آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے نا، وہ سمجھدار آدمی تھے، ہر کام میں نے خود تھوڑی کرنا ہے، ان کو پتا تھا نا ہم ہر کام کے علامہ میں بنتا ہوں نا، ہم بنتے ہیں۔ اقبال تو اس طرح کے نہیں تھے۔ انہوں نے علامہ اسد سے پولیٹیکل فکر پہ کتابیں لکھوائیں، مختلف لوگوں کو کراتے رہے، تو وہ پورا چاہتے تھے ری تھنکنگ، تعبیر نو، اسلامی فکر کی تشکیل جدید، اسلام کے فنڈامنٹل کو نہیں چھوڑنا، ان کو عہد سے جوڑنا ہے۔ اس فکر میں وہ گھلتے رہے، بھرتے رہے، پوری شاعری کرتے رہے، پرانی باتوں پہ تنقید کرتے رہے، نئی چیزیں بتاتے رہے، لیکن یقیناً وہ شاعر تھے، فلسفی تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے۔ ایک پوری تحریک، وہ تحریک بنی، بے پناہ مسلمان علماء جو ہیں انہوں نے ان سے اثر لیا ہے ہر لحاظ سے، اور ان کا یہ فکر آگے، آج ہم اس لیے بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، ہم پوچھ تو نہیں رہے ان کو، صحیح، ہم ان کی فکر پہ بات کر رہے ہیں، فکر تھی تو بات کر رہے ہیں نا۔ میں ایک دو عجیب سی مثالیں دوں۔ ایران کا جو انقلاب ہے نا اسلامی، میں آپ بھی ایران کے ماہر ہیں، میں تو نہیں ہوں، غالباً ان کی اس فکری تبدیلی میں سب سے بڑا کردار اقبال کا ہے، اور وہ مانتے ہیں، مانتی ہے، ان کی لیڈرشپ مانتی ہے، بالکل۔ اس وقت کے خامنہ اقبال کا عالم ہے یہ جو موجودہ ہے۔ علی شریعتی نے اقبال ہی کوٹ کیا، تہران میں آج بھی شعر لکھے ہوئے ہیں اقبال کا۔ ایک فکرہ اور، بوسنیا میں گیا، میں حیران ہوں، یورپ کے اندر ہے، وہاں 2 کتابیں لکھی گئیں جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ عالجہ عزت بیگویچ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی کتاب اقبال کو منسوب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کتاب اقبال کی فکر سے میں نے بنائی ہے، جس میں وہ حل پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک انہوں نے مسلمان پوری دنیا کے لیے ایک منشور لکھا مسلمانوں کے لیے، اس کا نام ہے اسلامک ڈیگریڈیشن۔ اس میں علی عزت بیگویچ کی بات، ہاں، اچھا، وہ کہتے ہیں اقبالی فکر ہے۔ دیکھیں اقبال بڑا آدمی ہے جس نے ہندوستان سے لے کر یورپ کے اندر کی جو مسلمان بوسنین ہیں ان کو اور ایران کو متاثر کیا،
اور بدقسمتی ہم تھوڑے ذرا اقبال سے دور ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ضرور پڑھائیں اقبال کو. اقبال کے موضوع پہ جب بات چھڑ جائے تو جو ہے وہ ساعتوں اور مہینوں کے گزرنے کا شاید ہمیں کیونکہ وہ احساس نہ خود ہو. بھی زمان و مکان سے زمان و فارغ مکان تھے. سے ماورا ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ اپنے قاری کو بھی لے جاتے لے ہیں جاتے زمان و مکان ہیں. سے. بہت بہت اٹھا شکریہ کے لے تشریف جاتے آوری کا. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اور علامہ اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنے اس دور میں اپنے نظام تعلیم میں اقبال کے ان پہلوؤں کو سامنے لانا چاہیے اور پڑھانا چاہیے جن پہ کم تر توجہ ہوئی. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے.